ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ود له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى سبحان الله زیب محفل صدر مجلس پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت
جناب پروفیسر صاحبزادہ محمد سلیمان قمر قادری صاحب زیب آستانہ عالیہ ماہلی شریف دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صد والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو میں میر مجلس بانی محفل جناب صاحبزادہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام میں قرآن و سنت کی روشنی میں مقام امام حسین علیہ السلام کو بیان کرنے کا موقع فراہم کیا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے میں نے دو آیات مقدسہ کو پڑھا ہے، دو آیات مقدسہ کو پڑھا ہے۔ کیا ہے میں کیا کروں؟ دو آیات مقدسہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ دعا فرماتے رہیں گے اور میں اپنی منزل کی طرف چلوں گا۔ احباب ذی وقار، ہم جماعت اہل سنت کے لوگ یا رسول اللہ کہنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعطائے الہی مالک و مختار ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بزم کائنات میں ہمہ قسمی حاجتوں کو، ہمہ قسمی مشکلات کو اور ہمہ قسمی بیماریوں کو دور فرمانے والے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے امام حسین سے پیار کرتے ہیں، اور جس امام حسین سے ہم پیار کرتے ہیں وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا ہوا کبھی ادھر گر گیا کبھی ادھر گر گیا۔ ہم کسی ایسے امام حسین سے واقف نہیں ہیں جو اپنے بیٹے کی خاطر چند قطرے پانی کے مانگنے کے لیے یزید کے کتوں کے سامنے بھکاری بن گیا۔ ہم ایسے امام حسین کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، ہم تو اس حسین کے نوکر ہیں کہ جن کے سامنے پہاڑ بھی اپنی استقامت کو بھول جاتے ہیں، پہاڑ بھی اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جس امام کے ہم نوکر ہیں، جس امام کی یاد میں آنسو بہانے کے لیے آج میں بھی اور آپ بھی یہاں پہ اکٹھے ہیں، اور قبلہ صاحبزادہ صاحب نے اس آستانہ عالیہ پر امام حسین کی یاد میں یہ عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا ہے۔ ہم آج کی نشست میں قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کریں گے کہ وہ امام جو مدینہ سے چلا تھا، وہ امام جس نے مکہ میں مختصر قیام کیا اور حج کیے بغیر رخت سفر باندھا اور میدان کربلا میں آ کے خیمے لگا دیے، وہ امام جس کو مدینہ سے چلتے دیکھا گیا، مکہ سے گزرتے دیکھا گیا، کربلا میں خیمے لگاتے دیکھا گیا، 10 محرم الحرام کی نماز ظہر کے بعد وہ امام آج کہاں ہے؟
اگر اس سے ان کے غلام کو رابطہ کرنا چاہیں تو کہاں رابطہ کریں؟ اور کیا وہ امام آج اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں؟ کیا مشکلات میں ان کو پکارنا جائز ہے؟ سبحان اللہ بابا، کیا مشکلات میں ان کو پکارنا جائز ہے؟ کیا وہ حاجت روائی فرمانے کی پوزیشن میں ہیں؟ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں؟ یہ ساری باتیں آج ہم قرآن مجید فرقان حمید اور صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات کو جس ترتیب سے میں نے پڑھا ہے، پہلے اسی ترتیب سے ان کا متن پڑھتے ہوئے لفظاً لفظاً ان کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلوں گا۔ جناب صدر، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، سبحان اللہ، اور تم نہ کہو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کس دیش کے باسی ہیں؟ ان کی کیٹیگری کیا ہے؟ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جن کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ سارے آکھن پر تو نہ آکھ۔ سبحان اللہ بابا۔ آیت کا اسلوب، آیت کے اندر جو انداز گفتگو ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جیسے گفتگو کرنے والا جس کے ساتھ بات کر رہا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہو، اور وہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو۔ تلاش کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے پیچھے والی آیت کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، اور لا تقولوا، یہ بھی نبی علیہ السلام کے غلاموں کو کہا گیا۔ ہندو کہیں، عیسائی کہیں، یہودی کہیں، سابئی کہیں، مجوسی کہیں، آتش پرست کہیں، ستارہ پرست کہیں، باقی جو مرضی کہتے رہیں، لیکن اے میرے محبوب کے غلاموں وَلَا تَقُولُوا، تم نے کبھی نہیں کہنا، تمہاری زبان سے کبھی یہ جملہ باہر نہ نکلے لِمَن يُقْتَلُوا، لِمَن يُقْتَلُوا، اور نہ کہو تم ان کے لیے جو یقتلوا، قتل کیے گئے، شہید کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن، کہ وہ مردہ ہیں۔ اب با محاورہ بات اس طرح بنے گی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے اور جنہوں نے اپنی جان اس کی رضا کے لیے قربان کر دی گئی، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی زبانوں کو لاک کر دیا گیا کہ تم ان کو مردہ نہیں کہو گے۔ اب غور سے سنیے حضور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، کہا کہ تم نہیں کہو گے، زبانوں کو لاک کر دیا گیا۔ جب ہم نہیں کہیں گے، ہم نے ہاتھوں سے جنازے اٹھائے، کس طرح کی آواز ہے بیٹا؟ بیس صحیح نہیں ہے اس کی۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں، ہاتھوں سے جنازے اٹھائے، ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا، کوئی شہید بولتا نہیں ہے، نہ ماں کو تسلی دیتا ہے، نہ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ اپنے بوڑھے بابا کے ساتھ پیار کے دو بول بولتا ہے۔ یہ کیسا زندہ ہے، یہ کیسی حیات ہے کہ جس کے اثرات پریکٹیکلی نظر نہیں آتے ہیں، سبحان اللہ، جس کے اثرات پریکٹیکلی نظر نہیں آتے ہیں۔ بیس نہیں سمجھتے ہو بھائی؟ کدھر ہے آپریٹر؟ کدھر ہے؟ اب غور کیجئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، آواز بھاری کرو اور کم کرو تاکہ میں مائک قریب کروں، میں نے لیکچر دینا ہے، نعت نہیں پڑھنی۔ اب غور سے سنیے حضور جو بات میں کہنے چلا ہوں، کہا کہ تم نے اپنی زبان سے ان کو مردہ نہیں کہنا۔ یا اللہ ہمیں تو روک دیا گیا، اب ان کے بارے میں کچھ تو کہنا ہے نا۔ سبحان اللہ، مردہ ہونے کی حیثیت سے ہم نے بات کرنی تھی، ہمیں روک دیا گیا۔ اب وہ کیا ہیں، کس پوزیشن میں ہیں، آج اس وقت ان کو کس کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا؟ تو خلاق عالم نے کہا کہ بن احیاءن، تم چپ رہو گے، تم نے مردہ نہیں کہنا۔ آگے کیا کہنا ہے
वो शहीद जाने और खुदा जाने। सुभान अल्लाह, वाह वाह। यहाँ पे इबारत के अंदर लफ्ज़ बल मौजूद है। जनाब साहिबजादा साहब एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, अब इनके सामने मेरे जैसे नालायक आदमी का लब कुशाई करना इंतहाई कार-ए-दारद है कि बल यहाँ पे इज़राब के लिए है या इब्ताल के लिए है। बल अहयाउन, तुम्हें रोक दिया गया कि तुम नहीं बोलोगे। खुदा कहता है कि मैं ज़माने को बताऊंगा क़यामत तक कि वो जो करबला में हुसैन थे, वो जो फुरात के किनारे पर हजरत अब्बास थे, वो जिसकी जवानी कट गई थी, वो जिसकी मासूमियत को तीरों से छलनी कर दिया गया था, वो सारे जिंदा थे, जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। बल्कि वो जिंदा है। या अल्लाह, जिस वक़्त तूने ऐलान कर दिया कि वो जिंदा हैं, तो अब तो हमें बात करने की इजाज़त है कि हम तेरी बात की सदाकत को साबित करें और इस पर इस्तदलाल कायम करें। तो अल्लाह के आलम ने कहा वलाकिन ला तशऊरून, तुम क्या बात करोगे, तुम्हें शऊर की दौलत तो मैंने दी है, अक्ल फहम तो मैंने तुझे अता किया है, लिहाजा जो अक्ल का पैमाना मैंने तुम्हें अता किया है, जो शऊर, फिक्र, इदराक और फरासत और फहम की दौलत मैंने तुम्हें अता की है, उसके परवाज बहुत नीचे है और हुसैन बहुत ऊंचा चला। कि तुम्हें शऊर नहीं है, तुम शऊर नहीं रखते हो, तो जिस चीज़ के बारे में तुम्हें शऊर नहीं है उसके बारे में तुम्हें गुफ्तगू करने का हक नहीं दिया गया। लिहाजा अपनी जुबान को तुम हमेशा रोके रखोगे, तुम नहीं बोलोगे और मैं हमेशा हमेशा हर दौर के अंदर अपने कुरान के सफ़ात पर बोलता रहूँगा कि बल अहयाउन, बल अहयाउन, बल अहयाउन। जनाब क़िबला पीर साहब, मैं समझता हूँ कि ये आस्ताने मोहब्बतों के अमीन हैं, ये आस्ताने अमन के सफ़ीर हैं, ये आस्ताने दहशत गर्दी की रास्ते में शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं। मोहब्बतों की बातें की जाती हैं, लेकिन हुजूर यहाँ पर मैं कोई सख्त बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक दावत फ़िक्र अपनी जमात आले सुन्नत के लोगों के सामने पेश करूँगा कि आयत हमें बताती है कि शहीद मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। तो हमने सोचना तो है ना, अगर ये मर गया है तो इतनी स्ट्रगल क्यों की, इतनी मेहनत क्यों की, इतनी जाफशानी से भूखे रहकर, प्यासे रहकर, खाक व खून में गलता होकर जिस मकाम पर पहुँचे। अगर मुर्दा है तो फिर शहादत कैसी है, अगर जिंदा है तो मातम कैसा है। मैं इस बात को दोहराऊंगा नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी की तवे नाजुक पे मेरा ये जुमला ज़्यादा नागवार गुजरे। मैं आगे चलूँगा हुजूर वाला। मैं यहाँ पर इस आयत की, इस जुमले की वज़ाहत करने के लिए बुखारी शरीफ में चलूँगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने असातिज़ा और अपने शयूख से रिवायत करते हैं, जिनको हम अपनी ज़ुबान में जनाब साहबजादा साहब रावी कहते हैं। उन रावियों पर फिर बहस भी होती है अस्मा और रिजाल के हवाले से कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। ये मेरा क्लासरूम नहीं है, मैं सादा बात करूँगा। मैदान बद्र के अंदर हुजूर के गुलाम हैं हज़रत हारिसा बिन सुराका, नौजवान हैं 18 साल के। किसी सिमत से एक तीर आके लगा कि हारिसा बिन सुराका की वहीं पे शहादत हो गई। उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। उनकी माँ को खबर हुई, माँ मैदान में पहुंच गई, अपने बेटे का सर अपनी गोद में रखा, उसकी पेशानी को चूमती रही और अपने रब का शुक्र अदा करती रही। मौला मैं बड़े प्यार नाल पाले सी, पर लगता है कि पुत्र मेरा तेनों भी चंगा लग गया।
بھی اچھا لگ گیا، لہذا میرے مالک تو اسے قبول فرما لے، میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ اب بچے کے ساتھ پیار بھی کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے ہیں۔ بچے کی ڈیڈ باڈی کو وہاں چھوڑ کر اٹھتی ہے اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، حضور مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں شاید سب کو نہیں سمجھا سکتا، میں صرف جناب صدر صاحبزادہ صاحب کی سماعتوں کی نظر کروں گا، چونکہ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ان کی نظر سے کئی بار گزری ہوگی۔ حارثہ بن سراقہ کی شہادت کے بعد ماں نے ان سے پیار کیا، ان کی ڈیڈ باڈی کو وہیں چھوڑ کر سرکار کے پاس آئی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کسی نے اس کو نہیں کہا کہ ابھی تو مل کے آئی ہو، ابھی تو پیار کر کے آئی ہو، ابھی تو اس کے سینے سے خون کا فوارہ جو جاری ہے اسے چوم چوم کے آئی ہو، اور پھر یہاں کے پوچھ رہی ہو کہ بیٹا کہاں ہے؟ تیرا بیٹا کو گم ہو گیا ہے، کس بات کا تقاضا کرتی ہو؟ کسی نے نہیں کہا، اور حضور بھی مسکراتے رہے۔ شاید یا سوال کرنے والی جانتی تھی کہ مقصد کیا ہے، یا پھر میرا نبی جانتا حضور پریشان نہیں ہوئے، لیکن اس عورت نے اپنے سوال کی خود ڈیفینیشن کی۔ وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے میرا بیٹا جنت میں ہے یا کہیں اور ہے، اور غیر ذالک کے الفاظ ہیں، جنت میں ہے یا جنت کے علاوہ کہیں ہے، اور آگے پھر وہ عورت وضاحت کرتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے نا جنت میں، تو میں صبر کروں گی۔ سبحان اللہ۔ غور سے سنیے گا، بات تلخ نہیں بھی ہے اور بات تلخ ہے بھی صحیح، چونکہ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے سچ۔ ذرا غور سے سنیے گا، کہا میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو میں شکر کروں گی، آرام سے گھر لوٹ جاؤں گی، اور میرا بیٹا اگر کہیں اور ہے یعنی دوزخ میں ہے تو پھر میں گریبان چاک کروں گی، بال کھولوں گی، مٹی ڈالوں گی، چہرے پہ مٹی ڈالوں گی، بازار میں نکل کر بین کروں گی اور چیخوں گی، چلاؤں گی۔ روایت کے یہ الفاظ قیامت تک کے لیے سنیوں کا عقیدہ بن گئے، جنہوں نے پکا یقین ہے کہ ساڑھے شہید جنت ہے جن کو صبر کر دیں۔ جن کو یقین ہے کہ ہمارے شہید جنت میں ہیں وہ تو کریں گے صبر، اور جن کو یقین نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ میں چلے گئے ہیں، پھر ان کی مرضی ہے جو کچھ مرضی کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس خاتون کے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے کہا مسکراتے ہوئے، آپ نے کہا کیا سمجھتی ہے جنت ایک ہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرا نبی کچھ اور کہنا چاہتا ہے، گفتگو کا تیور بدل گیا۔ آپ نے کہا تو کیا سمجھتی ہے جنت ایک ہے؟ بلکہ امام بخاری کے شیخ جو ہیں، جو راوی ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ جنان کثیرۃ، جنت ایک تو نہیں ہے، ڈھیر ساری جنتیں ہیں، اور جب علماء نے تحقیق کی تو 8 جنتیں ہیں، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت ارم، اور جنت عدن، جنت الفردوس، یعنی 8 جنتیں ہیں، اور ایک جنت کا رقبہ کتنا ہے؟ وسارعوا، چوتھا پارہ صاحب کی بلا، وسارعوا، بھاگتے ہوئے آؤ، دوڑو، کوشش کر کے آؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑ کے آؤ جس کو چاہیے، اور جنت کا رب تعارف کراتا ہے، وجنت، اس جنت کی طرف، عرضھا، جس کی چوڑائی، لمبائی نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ سب میری بات کو نہ سمجھ سکیں گے، اور نہ ہی میری اتنی اوقات ہے، میں نالائق سا آدمی ہوں۔ یہ تو پیر صاحب قبلہ نے محبت فرمائی اور وہ جیسے نالائق کو یہ پذیرائی ملی، وگرنہ میں تو چٹائی پہ بیٹھنے والا آدمی ہوں۔ جنت کی چوڑائی قرآن بیان کرتا ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جنت ایک جو ہے نا، اس کی چوڑائی جو ہے طول نہیں، اس کا عرض جو ہے وہ سارے آسمان ملا ہو، ساری زمینیں ملا دو، اس طرح بساط بچھا دو تو جتنا رقبہ بنے گا اتنا رقبہ ایک جنت کی چوڑائی بنے گا۔
समझा नहीं पाया। एक जन्नत की चौड़ाई में, लेकिन ये कपड़ा है ना मेरे गले में, इसकी चौड़ाई ये है, इसको खोलेंगे इस तरह तो ये इसका अर्ज है। इसका तूल कितना है वो मेरी मर्जी पे है। 4 मीटर है, 5 है, 10 है, 20 है, जितना भी आप लेना चाहें। तो अर्ज हमेशा छोटा होता है, तूल हमेशा बड़ा होता है। तो वो जन्नत जिसकी चौड़ाई सारी जमीनें और सारे आसमान मिलाएं तो बनती है, ऐसी 8 जन्नतें हैं। सुभान अल्लाह। और नबी पाक ने कहा कि तू समझती एक है, जन्नतें तो ढेर सारी हैं। और फिर एक लम्हे के बाद नबी पाक ने बता दिया कि तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। मैंने जो कहा शायद समझा नहीं पाया, वो ये है कि इतनी बड़ी बड़ी जन्नतें एक लम्हे के अंदर सरकार की आंखों के सामने आ गई और आपने देख के बता दिया कि तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। जरा सोना एक लम्हे सारियां जन्नतां नूं देख सकता है, तेरी महफिल नूं नहीं देख सकता। अब हुजूर गौर से सुनिए, जो आगे मैं इसका माहसल बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि हुजूर ने तो कह दिया, अब वो औरत भी चुप कर गई, सहाबाए किराम ने भी कोई बात नहीं की। लेकिन 14 सदियों के बाद कुछ लोगों ने हमें सोचने पर मजबूर किया। हमने इसी रिवायत को, जो इमाम बुखारी की मुसद्दिक़ा बयान की हुई रिवायत है, इसको बयान करते हुए पूछा कि हुजूर, माँ ने तो उसको वहाँ ज़मीन पे सुलाया हुआ है, अभी तक उसकी बाडी शहादत के बाद यहाँ मैदान बद्र में पड़ी हुई है, हुजूर कहते हैं जन्नतुल फिरदौस में है, तो मुझे मौलाना इतना बता दो, नबी का नौकर यहाँ है कि वहाँ है? अगर बात समझ में आ रही हो, नबी अलैहिस्सलाम का नौकर हारिसा बिन सुराका यहाँ है कि वहाँ है? नजर आता है कि मैदान बद्र में पड़ा है उसका लाशा, और हुजूर कहते हैं कि वो जन्नतुल फिरदौस में है। मौलवी साहब, जुर्रत है ना तो नबी के फरमान का इनकार करो, नबी के फरमान का इनकार करो। और अगर इनकार न कर पाओ तो मैदान बातिल में जो मैदान बदर के अंदर जो हक़ व बातिल का पहला मारिका था, उसमें ये फैसला कर दिया नबी ने कि वो मेरा गुलाम 18 साल का, अभी उम्र भी छोटी है, नौजवान, शहीद हो गया ना, तो यहाँ भी है, वो जन्नतुल फिरदौस में भी है। अगर नबी दा नौकर इत्थे रह के जन्नत जा सकता है तो मदीने वाला मदीने च रह के इस आस्ताने दी महफिल च नहीं आ सकता। मैं इस पे इस्तेदाल कायम करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। आइए चलते हैं चौथे पारे के अंदर। जनाब क़िबला पीर साहब, आयत का उसलूब अब चेंज होता है। दूसरे पारे में है वला तक़ूलू, ना कहो तुम, ना बोलो, जुबानों को लाग कर दिया। चौथे पारे में है ला तहसबन्ना, ना सोचो तुम। सुभान अल्लाह। तो दूसरे पारे में जुबान बंद कर दी गई हमारी, चौथे पारे में हमारी सोच पे भी लॉक लगा दिया गया, ब्रेक कर दी गई सोच कि ना बोलो ना सोचो। यानी शहीद के बारे में सोचना भी नहीं है कि वो जिंदा है, पता नहीं कि नहीं है, ये भी कुफ्र है। ना उसको आपने जुबान से मुर्दा कहना है, ना दिमाग के अंदर उसको मुर्दा कभी सोचना है। वला तहसबन्नल्लज़ीना, और सोचो भी ना उन लोगों के बारे में, कुतिलू, कुतिला कुतिला कुतिलू, ये फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलू के वजन पे आएगा कि ना गुमान करो उनके लिए जो कत्ल कर दिए गए फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, अमवाता, कि वो मुर्दा है। उन्हें मुर्दा होने की हैसियत से तुमने सोचना भी नहीं है, गुमान भी नहीं करना है, या अल्लाह मुर्दा नहीं है तो क्या है? तो कहा, फिर गवाही दी, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। तो अल्लाह ताला तो एक बार बोले तो कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, उससे ज्यादा सच्चा कौन है? उससे ज्यादा सच्ची बात करने वाला कायनात में कौन है? तो वो जो सबसे ज्यादा सच्चा है, उस जैसा सच्चा कायनात में कोई नहीं है। वो एक बार नहीं, दो बार कह रहा है
شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ آگے پھر بات جو ہے تھوڑا سا ربط ٹوٹے گا۔ یہاں صرف ایک بات عرض کر دوں، میں نے جب پڑھانا شروع کیا 30واں برس ہے، 29 مرتبہ دورہ حدیث پڑھا چکا ہوں اور 19 مرتبہ دورہ تفسیر قرآن کے اسباق پڑھا چکا ہوں۔ میں نے مختلف تفاسیر کا راتوں کو مطالعہ کیا، میرے رات جگے ہیں۔ اور امام خازن کو جب میں نے پڑھا، امام خازن کو کہ مسلکن شافعی ہیں، لیکن ان کی گفتگو میں مٹھاس، چاشنی، جاذبیت اور محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک مجھے کچھ زیادہ نظر آئی۔ تو میں صاحبزادہ صاحب ممبر پہ بیٹھ کے، دعویٰ تو نہیں، میری اوقات کوئی نہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں خازن کا حافظ ہوں۔ 19 سال کے رات جگے ہیں میرے۔ تو حضور اب غور کیجئے جو میں ایک دعوت فکر یہاں پہ دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین کربلا میں کیوں گئے؟ یہاں میں اس کا جواب دے لوں اور آیت کو میں آگے لے کے چلوں گا۔ میری آیت نہیں ہے کہ آیت پڑھ دوں اور پھر اس کا ترجمہ نہ کروں، میں نے بات آیات پہ ہی کرنی، چاہے میں 10 گھنٹے بھی بات کرتا رہوں۔ امام حسین کیوں گئے تھے کربلا میں؟ یہ آیتیں دونوں مدنی زندگی کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ جب بدر میں صحابہ شہید ہوتے ہیں، احد میں صحابہ شہید ہوتے ہیں، تو جب شہادت کی ابتدا ہوتی ہے تو اسی وقت یہ آیتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ ان کے بعد 61 ہجری تک آہستہ آہستہ شیطان نے لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا کہ شہید زندہ کوئی نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایکسٹرا ڈگری دے دی گئی، فاضل اس کو ایک درجہ دے دیا گیا اضافی، زندہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا تو بولتا نا، زندہ ہوتا تو بات نہ کرتا، زندہ ہوتا تو حرکت نہ کرتا، کچھ تو پریکٹیکل کرتا نا۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ یہ وسوسہ پنپتا چلا گیا۔ قریب تھا کہ کچھ عشرے اور گزرتے تو لوگ ان آیات کا انکار کر دیتے۔ امام حسین مدینہ سے چلے، کربلا میں سر کٹوایا، نیزے کی نوک پہ چڑھوایا، شام کے بازار میں گزرتے ہوئے اپر سٹوری پہ بیٹھا ہوا قرآن کا قاری جو پڑھ رہا تھا، اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اس کو جواب دے کر آپ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ کل کو کوئی اگر گستاخ یہ دعویٰ کرے کہ شہید زندہ ہوتا تو بولتا نا، اسے شام کے بازار میں لے آنا، حسین کل بھی بول رہا تھا، آج بھی بول رہا تھا۔ صاحب کی بلا اور باقی جو علماء تشریف فرمائے ہیں، پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائے، جھنگ سے چودھری صاحب آئے۔ حضور میری عادت تھوڑی سی ہے بحث کرنے کی، چونکہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا اور آپ بھی تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، یہ کہہ تو دیا راوی نے اور میں نے آج بھی بیان کر دیا کہ امام حسین کا سر تھا جو بولا، تو امام حسین مکمل نہیں تھے نا، آپ کا ایک جز تھا نا سر، باقی اجزائے ترکیبی تو سارے کربلا کے میدان میں تھے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، ٹانگیں بھی، سینہ بھی، دل بھی، یعنی جسم تو وہاں پہ تھا، فقط سر کس طرح بول سکتا ہے؟ وہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا، تو کس طرح فقط اکیلا سر کس طرح بولے گا؟ تو یہ میں سوچتا رہا۔ پرسوں اتفاق سے جب میں کانفرنس میں تھا کیپکو میں، تو علماء کافی موجود تھے، چٹ آ گئی، تو اس دن میرے اللہ نے سیدہ زہرا کے بابا کا صدقہ کرم فرمایا، تو میں نے جواب دیا کہ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کا نام زینب ہے، حارث کی بیٹی ہے اور مرحب کی بہن ہے، زینب بنت حارث، مرحب جس کو مولا علی نے قتل کر دیا، اور میرے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ کہا کہ مرحب ہے 2 نیم پڑا ہوا مقتل میں، سر مقتل اس طرح کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے،
کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اب مارا تو حضرت علی نے تھا، اس پہ پھر بات دوسری سمت چلی جائے گی، پھر کبھی حاضری ہوگی تو ہم اکیلے بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے۔ اس کو مارا فی النار تو علی نے کیا تھا، وہ زہر نبی کو دے رہی ہے۔ نہیں سمجھا، تھوڑا سا اپنا ذوق سماعت کو بلند کریں اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ میں نے ریکویسٹ کرنی ہے سبحان اللہ کو۔ میری عادت نہیں ہے، ہم لوگ کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، جتنے بھی پیریڈ آتے ہیں کوئی بھی سبحان اللہ نہیں کہتا، میں یہی سمجھوں گا جلسے میں نہیں بیٹھا، اپنے کلاس روم میں بیٹھا ہوا۔ تھوڑا سا آپ کا اپنا ذوق اگر بنے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، حاضری تو ہو ہی جائے۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہہ رہا تھا۔ زینب یہودیہ ہے، نام زینب ہے، حالانکہ زینب نام کے ساتھ ہماری اسلامی ہسٹری جو ہے اس کی وابستگی کچھ اس طرح ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہاں اس یہودیہ کا نام بھی زینب ہے۔ تو کیا خیال ہے میں دعوت فکر پیش کروں حضور صاحب آپ کے نوکروں کو، غلاموں کو، مریدین کو کہ نام دیکھ کے نہیں بھولنا، نام تو اچھے اچھے بھی ہوتے ہیں، نام دیکھ کے نہیں بھولنا، عقیدہ دیکھنا۔ اب جس وقت وہ کھانا پیش کر دیا گیا، امام مسلم نے بھی اس روایت کو بیان کیا، امام بخاری نے بھی اس کو بیان کیا۔ آپ نے جب وہ تناول فرمائی ایک بوٹی منہ میں لی، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس بوٹی کے بولنے کا ذکر نہیں کیا۔ حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوت کے اندر اور امام بیہقی نے بھی دلائل النبوت کے اندر، دونوں نے سیرت پہ کتابیں لکھی، انہوں نے کہا ہے کہ امام مسلم نے بیان نہیں کیا، امام بخاری نے، لیکن روایت صحیح اس طرح ہے کہ جیسے ہی لقمہ آپ نے منہ کے قریب کیا تو اس بوٹی کے اندر سے آواز آئی، حضور میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، حضور میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو ایک ٹکڑا ہے نا اس کے جسم کا جو کٹ گیا ہے، نہیں سمجھا نہیں سکتا، سر بولتا ہے نا تو عقل کام نہیں کرتی نا۔ تو یہاں بھی دیکھو نا، جانور تو کٹ گیا، پک گیا، روسٹ ہو گیا، کھانے کی صورت میں نبی پاک کے سامنے آ گئی، اس کی اکیلی بوٹی بات کر رہی۔ اگر جانور کی بوٹی اکیلے میں بات کر سکتی ہے تو علی کے بیٹے کا سر کیوں نہیں بول سکتا؟ اس پر ایک اور حوالہ بھی عرض کروں گا، دلائل النبوت جو حافظ ابو نعیم نے لکھی ہے، اس کے اندر روایت ہے کہ حضور ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے، کافی دنوں کے بعد لوٹے، تے جڑے بیمار سن، خواتین سن، نال سفر تے نہیں سن جا سکتے، انہوں واسطے تے قیامت آ گئی۔ یعنی ان کا تو اب مزاج بن چکا تھا کہ صبح بعد میں ہو دیدار مصطفیٰ کرتے ہوتے، اور رات کو نیند نہ آئے جب تک سرکار کا حسین مکھڑا دیکھنا رہے، گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جس طرح صاحب چشتی نے لکھا نا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ میرا خیال ہے دو پاسوں تھکے ہوئے ہو، نہ سوچ نہ علمی مسائل سمجھ، سناٹا ہے تو ہمیں کسی نے کچھ نہیں آکھنا، سارے دکھ سہ گیا میرا پیر کربلا دے۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن
के अंदर हाफिज अबू नुआइम जो बहुत बड़े मुहद्दिस है इमाम बुखारी के फायद, वो रिवायत लिखते हैं कि हुजूर काफी दिनों के बाद जब मदीना वापस लौटे, खुदा का नाम के चल सकता है तो चला, नहीं तो छोड़ कुर्सी थले बैठ। अब गौर से सुनिएगा जो बात मैं कहने चला हूं। हाफिज अबू नुआइम वो रिवायत बयान करते हैं कि काफी दिनों के बाद हुजूर जब वापस लौटे ना सर, तो मदीना के लोग तो वो दीदारे सरकार के लिए तरसे हुए थे। ख़वातीन निकल आई, बूढ़े निकल आए, बच्चे निकल आए, वो हाथ चूम रहा था, सुभान अल्लाह, वो पाँव को हाथ लगा के हाथ चूम रहा था, वो खा के पाक आपके कदमों से उठाकर चेहरे पे मल रहा था, और जो बिल्कुल बेबस था वो दूर से इस तरह हाथ का इशारा करके अपने सीने पे लगा रहा था। और हुजूर की आदत मुबारक थी, ये सीरत के हवाले से बात है कि अगर किसी शख्स ने आपको हाथ मिलाया ना, तो हुजूर इस तरह हाथ खींचते नहीं थे जब तक वो खुद न छोड़ता। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हुजूर नहीं हाथ खींचते। अगर कोई बात सुनाना शुरू करता, दुख सुनाना शुरू करता, तो हुजूर नहीं कहते थे कि धूप तैयार साए में चलते हैं फिर सुना लेना, नहीं, वो 2 घंटे भी सुनाए, तेरा ते मेरा लजपाल सोना। इसी असना में एक औरत आती है जो ट्रे के अंदर, उस वक्त तबाक कहा जाता था, फिर मजमा भी कहा गया, फिर ट्रे भी कहा गया, बड़ा बर्तन जो बरात नुमा, उसके अंदर पूरा बकरा रोस्ट करके उसने रखा हुआ था। और उसने आके सहाबा किराम को दे दिया कि मैंने मन्नत मानी थी, सोना खैर नल मोड़ा हुए, पूरा बकरा रोस्ट करके मैं उन्होंने खिदमत में पेश कर सकता। इस वक्त आप मसरूफ हैं तो ये आप कबूल कर लें। वो उसी तरह ट्रे रखी हुई थी जिसके अंदर पूरा बकरा रोस्ट किया हुआ। गौर से सुनिएगा, जिम्मेदारी मेरी है, कुरान पाक मैं सामने रख के बैठा, सुभान अल्लाह, और इस आस्ताने की इज्जत पे हरफ ना आए, ये कुरान पाक में हाथ में ले रहा हूं। अगर ये रिवायत दलाइल नबूवत के अंदर ना हो और मैं गलत बयानी कर जाऊं तो एक काल करेंगे आप पीर साहब को, पीर साहब मुझे बुलाएंगे, चौक में खड़ा करके काट दीजिएगा मेरी गर्दन, बदन के टुकड़े कर दीजिएगा अगर मैं साबित न कर सकूं। और अगर साबित हो जाए तो फिर इतना समझ लेना कि आस्तानों पे झूठ नहीं चलता। अब गौर से हुजूर सुनिएगा मेरी बात कि वो औरत पूरा बकरा रोस्ट करके पीर साहब ले आती है, साहबा रख लेते। मुलाकात करते करते हुजूर आगे चलते 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 वहां तक पहुंचे जहां पर ये ट्रे या मजमा रखा हुआ था, उसके अंदर बकरा रोस्ट था। हुजूर ने फकत इस तरह देखा और फिर मसरूफ हो गए, यूं देखा और मसरूफ हो गए। समझ आती थी? इस तरह एक नजर देखा और मसरूफ। हालांकि इसका तर्जमा किया ना जी किसी ने भी, उन्होंने लिखा कि हुजूर ने तिरछी नजर से देखा। यकीन कीजिए अंदर वाला मन नहीं मानता ना हुसैन मदनी का, साहबजादा साहब का भी नजर सोने दी होवे, मुर्शिद दी होवे, फिर तिरछी होवे, बात ठीक होगी, लेकिन मोहब्बत का तकाजा कुछ और है। एक नजर आपने डाली, फिर आप मसरूफ हो गए। जैसे ही फकत एक नजर उस पे पड़ी, वो जिसकी गर्दन कटी हुई थी, सर नहीं था, जिसका दिल कलेजी सब कुछ निकाल लिया गया था, आग पे रख के उसको भून लिया गया था, रोस्ट कर लिया गया था, एक नजर पड़ी, वो उसी तरह अपने खुरों के बगैर, सर के बगैर, आंखों के बगैर, दिल के बगैर, जिगर के बगैर ट्रे में उठ के खड़ा हो। बात समझ में आ रही है?
اسی طرح ٹرے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اندر سے اس کی ایک آواز آ رہی. صحابہ آواز کو سن کے عرض کرتے ہیں حضور یہ کچھ عرض کر رہا ہے. جب سرکار قریب آئے تو فصیح